والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اولاد سے متعلق آیات کریمہ پہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت ہم نے ایک تفصیلی کلام کیا تھا، طویل کلام کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں گھر کے سرپرست کو دو چیزوں کا حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو۔ اور لازمی سی بات ہے کہ نماز کا حکم دینا اسی وقت ایک شخص کے لیے بجا ہوگا، درست ہوگا، 100% صحیح ہوگا کہ جب وہ اس کے بارے میں علم بھی تو سکھا چکا ہو، اپنی اولاد کو سکھا چکا ہو نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کے کیا مسائل ہیں، نماز کس طرح ٹوٹ جایا کرتی ہے، کیا کام کرو گے تو اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کیونکہ خالی حکم دے دینا، اولاد کو سکھائیں کچھ بھی نہیں، نماز پڑھو، وہ کہے گی کیسے پڑھیں، کیا کیا مسائل ہے، پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے۔ تو گویا کہ اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ والد صاحب کو، گھر کے سرپرست کو، جس میں والد بھی شامل ہیں والدہ بھی، کیونکہ یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر ایک سمجھ لیں آقا ہے، ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی جس کے اوپر وہ نگہبان ہے۔ لہٰذا مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، عورت سے اس کے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں ہوگا، اور حاکم سے اس کی عوام اور رعایا کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ لہٰذا بہنیں جو ہماری سماعت فرما رہی ہوں، یاد رکھیے کہ آپ بھی اس بات کی مکلفہ ہیں۔ آپ یہ نہیں یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہمارے شوہر نے ایسا نہیں کیا، ان کے باپ نے ایسا نہیں کیا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ کو علم سیکھنا چاہیے، جو ذرائع آپ اختیار کر سکتے ہیں ان ذرائع کو اختیار کر کے آپ علم سیکھیں، اپنے اولاد تک اس کو پہنچائیں۔ آج کل تو ٹی وی چینلز نے پھر بھی بہت ساری مشکل کو آسان کر دیا ہے، ہمیں اس کے لیے کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹی وی چینلز دیکھیں، جو دینی پروگرام ہیں اور ان سے اکتساب علم کریں، اپنے اولاد تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے جو دینی کتابیں ہیں جو خصوصاً مسائل کے بارے میں ہیں، اصلاح کے بارے میں ہیں، وہ والدین دونوں کو پڑھنی چاہیے اور پھر اس پڑھنے کے بعد اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر تھوڑا تھوڑا دین سکھائیں گے تو اولاد انشاءاللہ سیکھے گی، اور ماں باپ اخروی لحاظ سے بری ذمہ ہوں گے، ورنہ گرفت ہوگی۔ دیکھیے اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ بچہ لڑکا اگر ہو تو وہ ماں کے پاس 7 سال تک رہے گا، اور لڑکی ہے تو 9 سال تک رہے گی، پھر باپ کے حوالے کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ دیکھیں، یہ ترتیب شرع کو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے ماں کی ذمہ داری رکھی ہے کہ 7 سال تک لڑکے کو وہ سکھائے گی، اور یقینی سی بات ہے اگر شوہر نہیں ہے تو ٹوٹل ذمہ داری آ چکی ہے، اور 9 سال تک لڑکی کو سکھائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو معلوم ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب ہے نماز کا حکم 7 برس کی عمر میں ہے، اور یہ لڑکا لڑکی دونوں کو شامل ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو لڑکا اور لڑکی دونوں کو حکم دینا ہے۔ تو گویا کہ پھر اگر شوہر جدا ہو گیا ہے تو ماں کی مکمل ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ بچے کو 7 سال تک، یعنی 5ویں 6ٹھے سال سے سکھانا شروع کرے، اور ایک آدھ سال بھی مطلب 6ٹھے سال سے بھی شروع کر لے تو 6 سے 7ویں سال تک وہ اتنا علم بچے کو سکھا سکتی ہے جس سے وہ اپنی نماز کو کامل طریقے سے ادا کر سکے۔ کیونکہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ حکم اسی وقت انسان کسی چیز کا دے سکتا ہے جب وہ کام کسی کو سکھا چکا ہو۔ اب میں ڈنڈا اٹھا لوں اپنے اولاد کے اوپر اور کہوں کہ یہ گاڑی ٹھیک کرو، اور اسے بالکل گاڑی ٹھیک کرنا نہیں آتا، اس نے کبھی کوئی پرزہ نہیں کھولا، تو یہ حکم دینا بالکل بیجا ہے۔ جب اسے آتا ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ یقینی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیجا اور بیکار کام کے حکم دینے کی تلقین کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس میں یہ اشارہ خود بخود پوشیدہ ہے کہ ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو علم سکھائے، اور اس کو آداب وغیرہ سکھانے کے بعد، مسائل سکھانے کے بعد اس قابل دے
کہ اب اگر یہ ماں حکم دیتی ہے نماز پڑھو تو بچہ اس حکم کی تکمیل پر قدرت رکھے. تو یہ ہے اکیلی ماں کا. چلے اب بالفرض الحمدللہ سپریشن نہیں ہوئی ہے، دونوں ساتھ رہ رہے ہیں، میاں بیوی ہیں، تو اب کام تھوڑا سا کم ہو گیا عورت کا، تو اب کم از کم دونوں کو مل کر اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ شوہر یہ کہے کہ بیوی کرے اور بیوی کہے کہ جی شوہر کرے، ذمہ داری دونوں پر ہے. اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت دی ہے کہ جس نعمت سے آپ دنیا میں حظ نفس حاصل کرتے ہیں اور اس سے سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. اور یہ آزمائش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ذرا بچوں کی محبت کے اندر انسان ان کی آخرت سے غافل ہو جائے تو پھر اس کی گرفت کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں پھر اسی آیت کے اوپر دوبارہ آؤں، ذرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ مزین کر دی گئی ہیں حب الشہواتی خواہشات کی محبت، من النسائی یعنی خواہشات کی محبت، جس کی انسان خواہش کرتا ہے اس کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، آراستہ پیراستہ. اور جب آراستہ پیراستہ کوئی چیز ہو جاتی ہے، مزین سجی ہوئی ہوتی ہے تو دل مائل ہوتا ہے اور انسان اس میں مشغول ہو جاتا ہے. اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف دل مائل ہو کر اپنی طرف اتنے انسان کو کھینچ لیتی ہے کہ وہ غافل ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من النسائی یعنی عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ اور سونے چاندی کے اوپر تلے رکھے ہوئے ڈھیر، والخیل المسومۃ اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا مال و متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو پیدا فرمایا، اولاد عطا فرمائی اور اسے مزین کر دیا اور انسان کے دل کو اس کی طرف مائل کر دیا، اور اکثر اولاد انسان کو غافل کر دیتی ہے. اس پہ ہم نے پہلے بھی کلام کیا تھا کہ بعض اوقات اولاد کی محبت میں انسان اسے گناہوں کی اجازت دے دیتا ہے، اولاد کی محبت میں ہی اس کو عبادات ترک کرنے کے باوجود پیار کرتا رہتا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے، اس کی بیجا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کماتا ہے، اس کی نگاہوں میں سرخرو ہونے کے لیے ان کی زبان سے اپنے لیے چند تعریفی کلمات سننے کے لیے انسان دوسروں کی جیبیں کاٹتا ہے، دوسروں کے بچوں کے منہ کا نوالا نکال کر اپنی اولاد کے منہ میں دیتا ہے. تو جس کو اللہ نے مزین کر دیا ہے، اب اس مزین شدہ شے یعنی اولاد میں یا تو مشغول ہو کے انسان غافل ہو کر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، اور یا پھر اس آزمائش کو سمجھے کہ کوئی چیز کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں نقصان کا پہلو ہے تو پھر انسان کو ذرا احتیاط سے قدم اٹھانا ہوگا. جیسے کہ ہمارے بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ اگر ایک حلوے آپ دیکھ رہے ہو، ایک شخص حلوہ بنا رہا ہے، بڑا زبردست خوشبودار حلوہ ہے، پورے علاقے میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اس نے حلوہ تیار کیا، پلیٹ میں ڈالا، اس پہ بادام، پستے، بہت ساری چیزیں ڈال دی، لیکن پھر درمیان سے تھوڑا سا ہٹا کے بیچ میں خطرناک زہر ڈال دیا اور اس کو پھر برابر کر دیا. تو کیا ہم کبھی وہ حلوہ کھائیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں کھائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو بھی ہے، اس میں میوہ بھی ہے، اس کا ذائقہ بھی ہوگا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس خوشبو، اس ذائقے اور اس میوے کے پیچھے ایک مہلک زہر ہے جو ہمارے اندر پہنچ گیا تو ہلاک کر دے گا. یہی معاملہ اولاد کا ہوتا ہے کہ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اس کا آرام و آسائش، اس کے چہرے پہ پھیلتی ہوئی مسکراہٹ، اس کا خوش ہونا، اس کا چہکنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے پھر آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، ندامت ہے، پچھتاوا ہے، عذاب ہے، رسوائی ہے. تو اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو حلوے کے مزے کو نہیں، زہر کی ہلاکت کو اور زہر کی تیزی کو دیکھتا ہے. اسی طرح اولاد کی محبت کی وجہ سے یہ نہیں کہ اولاد کے ظاہر کو دیکھے اور انسان اللہ کو فراموش کر دے، بلکہ انسان اولاد سے محبت کا صحیح ثبوت دیتے ہوئے آخرت کو دیکھتا ہے اور پھر اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے. چنانچہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم پھر آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 تھی کہ اور تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو. لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کی بہتری تقوی کے لیے ہے، یعنی صاحب تقوی اگر ہوگا تو اس کا انجام بہترین ہوگا. تو لہٰذا ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور ہمارے وہ تمام بھائی بہن جو ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، اولاد سے اگر واقعی آپ محبت کرتے ہیں تو تھوڑی بہت ان کو تلقین کیجیے. نماز کی تلقین کریں پیار محبت سے، کچھ دین کی تلقین کریں. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کل ٹی وی چینلز پر بہت اچھے اچھے پروگرام آتے ہیں. الحمدللہ ہمارا خود میرا پروگرام درس بخاری آتا ہے، اس کے علاوہ الہادی درس قرآن کا پروگرام ہے. اسی طرح احکام شریعت ہر جمعے اور اتوار کو رات 10 سے 11 لائیو آتا ہے. اس میں کتنے شرعی احکام ہم سکھاتے ہیں. تو ہمارا مقصود یہی ہے، اور کیو ٹی وی کا شروع سے یہ مقصد یہ رہا ہے کہ تعلیم، لوگوں کو علم سکھانا. تو اس لیے کم از کم یہ کام آپ کے لیے اب تھوڑا سا مزید آسان ہو گیا ہے کہ آپ پیار سے محبت سے اولاد کو کم از کم وہ پروگرام جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ میرے پروگرام ہو، کوئی بھی ایسے اسکالر ہیں، کوئی بھی ایسے عالم دین ہیں جن کے پروگرام کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بچے کو سیکھتے ہیں، بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کی سوچ پاکیزہ ہوگی اور وہ پازیٹیو وے میں سوچتے لگ جائیں گے اور اچھے اخلاق اختیار کریں گے، آخرت کی طرف مائل ہو جائیں گے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا پیار محبت سے اولاد کو ایسے پروگرام بھی دکھائیں. تو اب وہ جو بیچارے والدین ہیں یا خصوصاً والد صاحب جو کہتے ہیں جی کیا کریں جی مفتی صاحب سارا دن بس باہر گزر جاتا ہے، اب بھی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے. تو ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کام دھندہ چھوڑ دیجئے، آپ نوکری چھوڑ دیں، آپ اولاد کے لیے کچھ نہ کریں، بلکہ ہماری تلقین کا حاصل، ہمارا آپ کی خدمت میں درخواست کا محصول یہ ہے کہ کم از کم آپ ایسا کچھ انتظام اپنے پیچھے کریں جس سے آپ کی اولاد کچھ سیکھ لے. اور آج کل کے دور میں یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہم نے بارہا آپ کو سمجھایا کہ آپ ایک اچھی تفسیر قرآن لے لیں، جیسے خزائن العرفان مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کسی بھی دینی مکتبے پہ جائیں، آپ کہیں جی تفسیر خزائن العرفان دے دیں، وہ آپ لے لیں. اگر گھر کا سرپرست اس طرح کر سکتا ہو بہت اچھا ہے، ورنہ اگر بچے بڑے ہیں تو وہ خود کر لیں سمجھداری کے ساتھ کہ ایک آیت ترجمہ اور تفسیر بس اتنا پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اسی طرح ایک آپ کوئی حدیث کی کتاب لے لیں، اس کی شرح کے ساتھ لے لیجئے، حدیث پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، شرح پڑھیں، یہ ایک بس. اور اس کے بعد ایک آپ کتاب لے لیں بہار شریعت، مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں شرعی مسائل ہیں. تو آپ صرف زیادہ نہیں، ایک دو مسئلے روزانہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہ سمجھ میں آئے علماء کرام سے رجوع کر لیں، بھئی یہ جگہ سمجھ میں نہیں آئی ہے بس. تو آپ 30 دنوں کے بعد یہ دیکھیں گے، اگر گھر کا سرپرست سے ذمہ داری لے لے، ماں ذمہ داری لے لے کہ اپنے بچوں کو یہ ہم سکھائیں گے، یا بچے خود اگر بڑے ہیں وہ خود اپنے ماں باپ کا اخروی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے خود اس طرح کر لیں، تو 30 دن میں 30 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، 30 حدیثیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور 60 مسائل، ہر روزانہ 2 مسائل، 60 مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا. اور انشاءاللہ عز و جل میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کر کے دیکھیے، 1 مہینے کے بعد خود آپ یہ اقرار کریں گے کہ واقعی ہم نے اتنا سیکھا ہے جو پچھلی پوری زندگی میں شاید نہیں سیکھ پائے تھے. کیونکہ ہم سنتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں. حقیقتاً سنتے ہیں، کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. لیکن جب آپ یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے، اپنا روٹین بنا لیں گے، تو ذہن میں چیزیں بیٹھنا شروع ہوں گی اور فائدہ ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے سرپرست کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. تو اس میں نے بتایا کہ پوشیدہ یہ چیز اشارہ ہے اس طرف کہ پہلے ان کو علم بھی تو سکھاؤ، پھر یہ تم آپ حکم دے سکتے ہیں. لہذا علم دین سکھانے اور نیکیوں پہ استقامت پذیر ہونے کا حکم دینا ہوگا. دیکھیے حضرت ایک بات اس میں ہے جو ان آیات کا جو میں ذکر کرنے والا ہوں، یہ حاصل یہ ہے کہ اگر آپ پوری کوشش کرتے ہیں، اولاد کو سکھاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، نافرمانی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، کہنا نہیں مانتی ہے، اور آپ نے جو وسائل، ذرائع اور اسباب مہیا کیے ہیں جن سے ان کی آخرت بہتر بن سکے، وہ ان سے استفادہ ہی نہیں کرتی ہے، فائدہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتی ہے، تو اب آپ بری الذمہ ہو گئے. اب آپ کی آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہے.
بشرطے کہ آپ کی تلقین میں سنجیدگی ہو، تھوڑی سی استقامت ہو، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی، جہاں سختی آپ کر سکتے ہو تھوڑی بہت سختی، لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کام نہیں چل سکتا تو پھر آپ بس پیار محبت سے تلقین کر دیا آپ نے، حتیٰ کہ بعض اوقات بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہنا نہیں مانتے، تو یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے ان کو مارنا شروع کر دیں، آپ اپنی سلسلہ تلقین جاری رکھیں۔ اب اگر اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی تو آپ بری الذمہ ہیں اور آخرت میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو یہ جو آیات ہے، میں ذرا جو اگلی آیات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 42 ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ فرمائی ہے۔ 950 سال، بڑی لمبی عمر تھی آپ کی، 1000 سال سے زیادہ تھی، 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، اور آپ کی تبلیغ کے جواب میں تقریباً 72 لوگ ایمان لے کر آئے، اور بہت سارے لوگ منافق اور کافر رہے، اور پھر وہ طوفان نوح میں جو ایک سونامی آیا تھا، ایک سیلاب آیا، اور سب اس میں ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے، صرف یہ 72 نفوس قدسیہ بچے، اور پھر ان سے آگے نسلیں چلی ہیں۔ تو آپ کا ایک صاحبزادہ تھا جو کہ ان لوگوں کے ساتھ مل گیا تھا، یعنی کافروں کے ساتھ جا کر مل گیا تھا۔ اب یقینی سی بات ہے، کیا نوح علیہ السلام نے اس کو نصیحت نہیں کی ہوگی، تلقین نہیں کی ہوگی، تربیت نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی، اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوگی۔ آپ تو نبی ہیں، اور جب پوری امت کو آپ تبلیغ فرما رہے ہیں تو اولاد کو بدرجہ اولاد تبلیغ کر رہے ہوں گے، لیکن اولاد نہ مانی، حتیٰ کہ طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا، آخری وقت میں بھی آپ اپنے بیٹے کو تلقین کرتے رہے کہ تم ادھر آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، یعنی توبہ کر کے سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ کر لے گا، لیکن اس نے اسی جانب جانا پسند کیا اور وہ بھی ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ ہود آیت نمبر 42 ہے کہ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ یعنی کشتی انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ تو اس پر میں آپ کو سمجھا ہی رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کا معاملہ، تو انشاءاللہ یہ چونکہ وقت ہمارا قلیل ہے، یہ میں اکتفا کرتا ہوں، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ یہ آیت عرض کروں گا، اور پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ اگر والد نے اپنی طرف سے پوری ذمہ داری ادا کی ہو، پھر بھی اولاد اس کا کہنا نہ مانے، تو والد پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔